عام شخص کا اپنے لیے مقبرہ بنوانا کیسا ہے کہ وہ مر کر کے اس میں داخل ہو کر کے قبر میں جائے گا اور دیکھنے میں وہ کسی اولیاء کرام کا مزار مبارک جیسا لگے، تو ایسا مقبرہ بنوانا کیسا ہے؟ یہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے قبر تیار کر کے رکھنا، یعنی جگہ لے لینا کہ میں اس میں مجھے دفنایا جائے، اس کے بارے میں علماء نے، فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ فضول بات ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے لیے قبر تیار کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے قبر تیار نہیں کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو، یعنی تم قبر کی تیاری کرو۔ تو یہ اصل ہے کہ بندہ قبر کی تیاری کرے، نہ کہ اپنے آپ کے لیے تیاری، اپنے آپ کے لیے قبر تیار کرے۔ اسے کیا پتا کہاں مرے گا، موت کی جگہ تو اسے پتہ ہی نہیں، بھی ای ارض تموت، اس نے مرنا کہاں ہے تو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو نمبر ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو مزار ہے یہ چونکہ بلند و بالا ہوتے ہیں، اور اس میں قبر بھی بعض اوقات اونچی بنائی جاتی ہے اور اس کی چار دیواری بنائی جاتی ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، عامت الناس کے لیے نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کے لیے ہوتے ہیں۔ ہماری جو قبریں ہیں عوام الناس کی، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ قبر کا جو مقصود ہے، اس کو جو دیکھنے کا مقصود ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور ٹوٹی پھوٹی جو قبریں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کی روایت یہ شرح الصدور کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک ایسوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو قبریں ہوتی ہیں، ان کا جو مزار اور مقبرہ بڑا بنایا جاتا ہے، اس کی وجہ ان کی عظمتیں ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی ہیبت، ان کی عظمت یہ برقرار رہے۔ عام شخصوں کے لیے حکم یہ نہیں ہوتا کہ ان کی قبریں اس طرح بلند و بالا بنائی جائیں۔ سنت یہی ہے کہ وہ 1.5 بالش کے برابر ہونی چاہیے، 1.5 ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اور نارمل طریقے سے ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ابھی تو سنا تھا کچھ ایسا باقاعدہ اب لوگ جو ہیں وہ قبروں کے حوالے سے اس پہ کون سی تختیاں، کون سا ماربل لگانا ہے، پتہ نہیں کیا ڈیزائن، وہی اسی کے بعض علاقے پنجاب کی طرف کے مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں تو باقاعدہ بازار ہیں کہ جس میں آپ کو قبروں کے ڈیزائن ملتے ہیں، کہ یہ ڈیزائن، یعنی جس طرح کپڑوں کے ڈیزائن ہیں، جس طرح جوتوں کے ڈیزائن ہیں، جس طرح مکانات کے نقشے جات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب قبر کے اس طرح کے ڈیزائن تیار ہو رہے ہیں کہ آپ کس جو ہے وہ ڈیزائن کی قبر تیار کریں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی آپ نے موت کو بھی کھیل بنا لیا، آپ نے قبر کو بھی کھیل بنا لیا۔ وہ قبر کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا قبر کے پاس آتے تو بے انتہا رویا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ آخرت کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے، جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے اوپر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قبر پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب تو آگے کامیابی ہے، یہاں ناکام تو آگے ناکامی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار جو آج کل نکلا ہوا ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ گریز کرنا لازم ہے، اور اس طرح کی قبر بنانے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی موت یاد کرنی چاہیے، اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے کہ کس طرح کے کام کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، اپنی موت کو بھی یاد کریں، جاکہ قبر میں انہوں نے بھی جواب دینا ہے۔ تو اس طرح کی ڈیزائن والی اور اس طرح کی جو ہے وہ تراش میں زیادہ تراش والی یہ قبریں جو ہیں، یہ کوئی شریعت کے مقاصد میں سے نہیں ہے، اس طرح کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورتاً اگر درندوں سے، جانوروں سے اوپر سے قبر کو اگر پکا کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماربل بھی آپ اس کے ارد گرد لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اصل یہ ہے کہ اندر سے قبر کچی ہو، اس کا حکم ہے، اور جو سرہانے کی طرف کی جگہ ہوتی ہے اس کو پکا کرنا منع ہے، کہ وہاں آپ کوئی آگ والی جو پکی اینٹیں ہوتی وہ نہ لگائیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ اگر قبر مثال کے طور پہ ہے ایسی جگہ پر کہ اس کو پکی اینٹوں کے بغیر اس کو رکھ ہی نہیں سکتے، تو اگر اس کو پکی اینٹوں سے بنا دیا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر گیلی مٹی لیپ دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے اگر کوئی چار دیواری اس طرح کی بناتا ہے یا اوپر بھی بنا لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پکا کر کے اس نے بنا لیا۔ اصل جو پکا کرنا منع ہے وہ اندر سے منع ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ قبریں جو کچی ہوتی ہیں وہ زیادہ عبرت کا نمونہ بنتی ہیں، اور قبروں کا اصل مقصود ہی ہے کہ ان کو دیکھ کر بندہ آخرت کو یاد کرے۔ ہم نے قبر پہ جو گفتگو کی کہ اپنے لیے بھی اگر کوئی خرید کر یا کوئی ایسی جگہ اپنی ملکیت کی بھی تیار کروائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح اجازت نہیں کہتے، کہ مسئلہ یہ نہیں، اجازت نہیں ایک الگ چیز ہے، یہ فضول قرار دیا۔ ہاں، اس میں دو باتیں، ایک بات یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ بعض اوقات جو جگہ ہوتی ہے وقف کی جگہ ہوتی ہے، وہ کسی کی جگہ نہیں جی، میں یہ وہ سبھی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں جو چاہے دفن ہو جس مسلمان کو چاہے دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جنہیں یہ ہماری ہی ہے،
اس میں کوئی اور دفن نہیں ہو سکتا، تو یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں جگہ ایسی ہے کہ جو عام مسلمانوں پر وقف نہیں ہے، کسی کی مخصوص جگہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہاں جگہ دے دیتا ہے۔ اس سے کسی نے جگہ لے لی یا خرید لی، وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن فضول کام ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے کہاں مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کراچی میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پتہ چلا اس کا انتقال لاہور کے اندر ہوا، اور اللہ نے توفیق و سعادت کسی کو بخشی، کسی کی تمنا یہی ہو کہ مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو، تو کیا وہ کراچی اس کو لے کر آئے گا یہاں پر؟ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی کہ جنت البقیع میں دفن ہو، اور اس کی ناش جو ہے، اس کی لاش جو ہے وہ کیا یہاں کراچی لائی جائے گی؟ تو یہ تو غفلت ہوگی۔